تکبر اور خود پسندی حرام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: تکبر، خیانت، قرض۔ فائدہ: تکبر، فخر اور غرور اور خود پسندی حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور متکبر یعنی بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بتاتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں غرور و تکبر نہیں ہوتا، انہی کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں لڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان قبیح صفات سے بچنے کی نصیحت کی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھیلا اور نہ زمین پر اترا کر چل، یقیناً اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر یعنی کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یقیناً اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال یعنی خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ تکبر یعنی کبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا، اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نہ ہی طاقت رکھتے۔ اس کو صرف تکبر یعنی خود پسندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اسی کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے، اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، ادب سے جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے، کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کبر اور عجب پسندی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔